ارشد صاحب کو ایک وارم ویلکم جو ہے اسلام آباد میں دیا جائے گا، اور ان کے ہمراہ ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کے والدین کو بھی، ان کے کوچ کو بھی۔ تو آج جب وہ ملتان سے خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گے تو ان کی فیملی ان کے ساتھ ہوگی، ان کی بیگم، ان کے بچے ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے والدین، ان کے کوچ ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو وی وی آئی پی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ریسیو کیا جائے گا، اور ایک اچھا ویلکم دیا جائے گا اور اسٹیٹ پروٹوکول دیا جائے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حقیر کوشش ہے جو ہم کر سکتے ہیں ایک اتنے بڑے سٹار کے لیے، جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ پاکستان کا جھنڈا جب پیرس میں بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ترانہ وہاں پہ بجا، اور 3 جھنڈے تھے، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوتا ہے، تو سبز ہلالی پرچم جو تھا سب سے اوپر تھا، کیونکہ ارشد کی جیولن تھرو سب سے آگے گئی تھی 92.97 پہ۔ تو یہ ریکارڈ ٹوٹنا اولمپکس کا، اور اس ریکارڈ کا انشاءاللہ تعالی قائم رہنا آگے فیوچر میں، کیونکہ پچھلا ریکارڈ اس سے کافی کم تھا، تو یہ 92.97 بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں نوجوانوں کو پاکستان میں اس سے حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی کہ ایتھلیٹکس کی فیلڈ میں ڈسکس تھرو ہے، شارٹ پٹ ہے، لانگ جمپ ہے، سوئمنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے رہے ہیں کالج میں، اور ریسلنگ ہے، باقی سپورٹس ہیں۔ تو یہ ارشد کی سٹوری لاکھوں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور میں انفارمیشن منسٹری میں ہم نے ہدایت کی ہے کہ اس پہ ایک ارشد کی زندگی پہ ایک فلم بھی بننی چاہیے، ایک ٹیلی فلم، ایک شارٹ فلم بننی چاہیے، ایک بایوپک بننی چاہیے، جس کے اندر وہ پوری سٹرگل دکھائیں کہ میاں چنو کے اس دیہات میں سے، اس قصبے میں سے ایک نوجوان نکلا جس نے جب اپنی پہلی جیولن تھرو کی تو اس نے لوکل وہاں پہ میاں چنو سے وہ جیولن بنوایا، اور وہ جو نیزہ بناتے ہیں لوگ دیہاتوں میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ نیزہ بنوایا، اور پہلی جیولن تھرو کرنے کے لیے ارشد کے پاس جوتے نہیں تھے، اس کے کوچ نے کہیں سے جوتے سیکنڈ ہینڈ لیے، پرانے جوتے پہن کے وہ رن اپ لے کے انہوں نے وہ تھرو کیا۔ تو یہ ان حالات سے گزر کے پیرس کے اسٹیڈیم کے اندر سبز ہلالی پرچم بلند کرنا، اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، ہمارا سب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوا ہے، اور جو کل 14 اگست کی تقریب ہے، جو مرکزی تقریب ہوتی ہے وفاقی حکومت کی، جس میں پرچم کشائی کی جاتی ہے، وزیر اعظم اور ارشد ندیم مل کے کل پرچم کشائی کریں گے، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہمارے نیشنل ہیرو کل مرکزی تقریب میں موجود ہوں گے، اور وہ پرچم کشائی جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں، ایک خوشخبری ہے، ایک خوشی ہے پاکستانی قوم کو، اور پوری قوم نے اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، 2 چیزیں ہمارے میں منفرد ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی سیلاب، زلزلہ، قدرتی آفت آئے، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے، کوئی اور ملک اتنی چیریٹی نہیں کرتا جتنی پاکستانی کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمیں سیلیبریٹ بہت کرنا آتا ہے، جب ایسے موقعوں پہ، خوشی کے موقع ہوتے ہیں، ہم یکجا ہو جاتے ہیں، ہم مل بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس میں بھی منفی رنگ بھرنے کی کوشش کی، ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اس منفی سوچ سے نکلیں، جو ہر چیز میں ایک منفی سوال کیا جاتا ہے، منفی سوچ کی عکاسی کی جاتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ آپ چھوڑ دیں اس بات کو، صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند ہوا، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد ہے، وزیر اعظم صاحب پہلے ہی مبارک دے چکے، اور آپ نے دیکھا جو ہیروز ویلکم ملا آج اسلام آباد میں بھی، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جس طرح میاں چنو گئیں، انہوں نے جو آنر کیا ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت ہی قابل تحسین سٹیپ تھا، اور گھر جا کے نہ صرف ویلکم کرنا بلکہ اعزازات وہاں پہ دینا، تو یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ اور آج اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک ہیروز ویلکم ہوگا، اور ان کے شایان شان یہاں پہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا جب پیرس میں بلند کیا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ترانہ وہاں پہ بجا، اور 3 جھنڈے تھے، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہوتا ہے، تو سبز ہلالی پرچم جو تھا سب سے اوپر تھا، کیونکہ ارشد کی جیولن تھرو سب سے آگے گئی تھی 92.97 پہ۔ تو یہ ریکارڈ ٹوٹنا اولمپکس کا، اور اس ریکارڈ کا انشاءاللہ تعالی قائم رہنا آگے فیوچر میں، کیونکہ پچھلا ریکارڈ اس سے کافی کم تھا، تو یہ 92.97 بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لاکھوں نوجوانوں کو پاکستان میں اس سے حوصلہ ملے گا, ہمت ملے گی کہ ایتھلیٹکس کی فیلڈ میں ڈسکس تھرو ہے, شارٹ پٹ ہے, لانگ جمپ ہے, سوئمنگ ہے, یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے رہے ہیں کالج میں, اور ریسلنگ ہے, باقی اسپورٹس ہیں. تو یہ ارشد کی سٹوری لاکھوں نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور میں انفارمیشن منسٹری میں ہم نے ہدایت کی ہے کہ اس پہ ایک ارشد کی زندگی پہ ایک فلم بھی بننی چاہیے, ایک ٹیلی فلم, ایک شارٹ فلم بننی چاہیے, ایک بایوپک بننی چاہیے, جس کے اندر وہ پوری سٹرگل دکھائیں کہ میاں چنو کے اس دیہات میں سے, اس قصبے میں سے ایک نوجوان نکلا جس نے جب اپنی پہلی جیولن تھرو کی تو اس نے لوکل وہاں پہ میاں چنو سے وہ جیولن بنوایا, اور وہ جو نیزہ بناتے ہیں لوگ دیہاتوں میں موجود ہوتے ہیں, تو وہ نیزہ بنوایا. اور پہلی جیولن تھرو کرنے کے لیے ارشد کے پاس جوتے نہیں تھے, اس کے کوچ نے کہیں سے جوتے سیکنڈ ہینڈ لیے, پرانے جوتے پہن کے وہ رن اپ لے کے انہوں نے وہ تھرو کیا. تو یہ ان حالات سے گزر کے پیرس کے اسٹیڈیم کے اندر سبز ہلالی پرچم بلند کرنا, اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں, ہمارا سب کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوا ہے. اور جو کل 14 اگست کی تقریب ہے, جو مرکزی تقریب ہوتی ہے وفاقی حکومت کی, جس میں پرچم کشائی کی جاتی ہے, وزیر اعظم اور ارشد ندیم مل کے کل پرچم کشائی کریں گے. اور یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہمارے نیشنل ہیرو کل مرکزی تقریب میں موجود ہوں گے, اور وہ پرچم کشائی جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کریں گے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں, ایک خوشخبری ہے, ایک خوشی ہے پاکستانی قوم کو, اور پوری قوم نے اس کو جس طرح سیلیبریٹ کیا ہے. دیکھیں ہم پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. دو چیزیں ہمارے میں منفرد ہیں کہ جب کوئی مشکل آتی ہے, کوئی سیلاب, زلزلہ, قدرتی آفت آئے, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ چیریٹی پاکستان میں ہوتی ہے, کوئی اور ملک اتنی چیریٹی نہیں کرتا جتنی پاکستانی کرتے ہیں. اور دوسرا, ہمیں سیلیبریٹ بہت کرنا آتا ہے, جب ایسے موقعوں پہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں ہم یکجا ہو جاتے ہیں, ہم مل بیٹھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں بھی منفی رنگ بھرنے کی کوشش کی, ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اس منفی سوچ سے نکلیں. جو ہر چیز میں ایک منفی سوال کیا جاتا ہے, منفی سوچ کی عکاسی کی جاتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بھی باتیں کی جاتی ہیں, آپ چھوڑ دیں اس بات کو. صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ بلند ہوا, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہ ہمارا ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد ہے. وزیر اعظم صاحب پہلے ہی مبارک دے چکے, اور آپ نے دیکھا جو ہیروز ویلکم ملا آج اسلام آباد میں بھی, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جس طرح میاں چنو گئیں, انہوں نے جو آنر کیا ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت ہی قابل تحسین سٹیپ تھا. اور گھر جا کے نہ صرف ویلکم کرنا بلکہ اعزازات وہاں پہ دینا, تو یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور آج اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک ہیروز ویلکم ہوگا, اور ان کے شایان شان یہاں پہ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں.